غیر مطبوعہ مضامین سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شعیب غفار صاحب کا مضمون، جس کا عنوان ہے پاکستان کا منفرد انگریزی شاعر مہدی علی سلجوق۔ شعیب غفار صاحب کا یہ مضمون 3 اقساط پر مشتمل ہے۔ پاکستان کا منفرد انگریزی شاعر مہدی علی سلجوق، تحریر شعیب غفار، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ سماعت فرمائیے مضمون پاکستان کا منفرد انگریزی شاعر مہدی علی سلجوق۔ مائیکل سیڈلر مشہور مدرس، مورخ اور لیڈز یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، جن کے نام پر سیڈلر ہال ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مہدی صرف 7 سال کا تھا۔ اللہ جانے سچ بات کیا تھی، مگر مہدی نے مجھے گریٹا گاربوز سے لے کر ونسٹن چرچل تک کچھ مشہور لوگوں کے خط بھی بتائے تھے، جن سے وہ 10 سال کی عمر میں خطوط بازی کرتا تھا۔ لندن میں ایک بڑے مکان میں رہنے کے باوجود مہدی مفلس تھا۔ میں اس کی مدد کرتا رہا۔ میری بیوی اور بچے سب مہدی کو چاہتے تھے اور وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتا۔ ہم دونوں نے ایک دوست کے ساتھ، جو لندن سے ایک ادبی رسالہ نکال رہے تھے، مہدی کو کام پر لگا دیا۔ اس کا نام میں بتانا نہیں چاہتا، مگر 2 مہینے کے بعد مہدی نے یہ کہہ کر کہ وہ یگلرسٹ یعنی نقال ہیں اور مہدی کے مضمون اپنے نام سے چھاپ رہے ہیں، ان کی ملازمت چھوڑ دی۔ اس مرتبہ مجھے مہدی پر یقین آیا۔ مہدی کے قرض بڑھتے جا رہے تھے اور اب اس کو نیو یارک واپس جانے کی ان سمائی۔ کروڑوں کی جائیداد کو گرے ہوئے بازار میں اونے پونے فروخت کر کے مجھ سمیت سارے قرض ادا کیے۔ ہم سب کو تحفے دیے اور جلد واپس چلا گیا۔ مہدی بیوقوفی کی حد تک فیاض تھا۔ اس کے بعد جب میں اپنے بیٹے کو لے کر امریکہ کی آئیوی لیگ یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے نیو یارک گیا تو مہدی ایک بڑے عالیشان فلیٹ میں مینہٹن کی سب سے اچھی سڑک پر رہ رہا تھا۔ ہم اسی کے ساتھ ٹھہرے۔ اب اس کو سر شام ہی سے وسکی کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کا گھر میرے اپنے گھر کی طرح تھا، مگر جس طرح مہدی نے ہماری خاطر کی، اس کو بھلانا ناممکن ہے۔ اس کے چند ماہ بعد مجھے اپنے کیس کے سلسلے میں کینسس جانا تھا۔ نیو یارک سے مہدی اور میں نے گرے ہاؤنڈ بس پر چھٹی کی طرح 2 ہفتے کا زندگی کا سب سے یادگار سفر کیا۔ مہدی نے وکالت کی ڈگری لی ہوئی تھی اور جب میں نے بینک کے وکیلوں کے سامنے کامیابی کے ساتھ اپنی وکالت کی تو مہدی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کا ایک جملہ، "صوفی، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تو انجینئر ہونے کے ساتھ اتنا اچھا وکیل بھی ہے", میرے لیے ہمیشہ کے لیے ایک تمغہ امتیاز رہے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ ظالم، سفاک، قاتل، کسی کو بھی نہیں معاف کرنے والا وقت۔ غریب، امیر، شاہ و گدا، سب کے لیے برابر وقت۔ کسی کو نہ چھوڑنے والا وقت گزرتا گیا۔ 1979 میں اپنے کام کے سلسلے میں 2 ہفتہ ڈھاکہ میں رہنے کے بعد جب میں لندن واپس ہوا تو ہیپیٹائٹس یرقان کا جان لیوا مرض اپنے ساتھ لایا اور میری جان کے لالے پڑ گئے۔
تو اس عالم ناپائیدار سے رخصت ہونے سے پیشتر میں نے اپنی بیوی سے درخواست کی کہ میری آخری خواہشوں میں مہدی کو خدا حافظ کہنا شامل ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مہدی کی صحت خود بہت خراب تھی۔ مجھے فوراً اس کا تار ملا۔ عزیزی غفار، پہلی مرتبہ اس نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میرے بچے، ہمت بلند رکھ، میں اور مجھ سے بڑی اونچی طاقتیں تیرے ساتھ ہیں۔ جب میری حالت بہت کمزور تھی تو میں لطیفوں کی کتاب پڑھتا تھا۔ حال آنکھیں ہنسنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ اسی دوا کو استعمال کر میرے بچے، میرا پیار، مہدی۔ میں تو بچ گیا، مگر مہدی کی صحت خراب ہوتی گئی۔ اپنے ہاتھ سے انگریزی راشا دار کا واق خطوط میں لکھی نظم مجھے روانہ کی، جس کے آخری حصے کا ترجمہ ہے: میرے ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے ہیں۔ میں اپنے کاندھوں پر تجھے اٹھا کر پھروں گا۔ جب بھی تجھے مدد کی ضرورت ہو تو میں پہلے کی طرح تیری ہمت کو طاقت دوں گا، اس لیے کہ میں صرف یہ ہوں اور یہیں رہوں۔ ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اب جب کہ صرف دواؤں اور دعاؤں پر زندہ ہوں، ہر وقت پروزیک، لیتھیم اور ہیلیسیسیان کھاتا ہوں، اپنے دل اور دماغ کو کمزور پاتا ہوں، نحیف، لاغر اور سست پڑا رہتا ہوں۔ پیارے، میں زندگی سے برملا کہتا ہوں، غارت ہو بھاڑ میں تجھ کو ڈالتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ اب مہدی سے شاید کبھی ملاقات نہیں ہو، مگر ہمیشہ کی طرح میرے دوست نے مجھے پھر ایک بار تعجب عطا کیا۔ ایک ہفتے کے بعد ہی مہدی کا ٹیلی گرام آیا۔ میں 9 جولائی 1999 عیسوی کو برٹش ایئرویز سے لندن پہنچ رہا ہوں۔ بہت کمزور ہوں، خود پر بھروسہ نہیں، اپنی لڑکی کو ساتھ لا رہا ہوں۔ کیا ہم تمہارے پاس ٹھہر سکتے ہیں؟ فکر مت کرو، ایک کمرہ کافی ہے، وہ میرے ساتھ ہی سوتی ہے۔ ہم دن بھر باہر رہیں گے۔ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، مگر ایک وقت پر ایک قدم اٹھاؤں گا۔ مہندی کے کہیں اور ٹھہرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ مقررہ تاریخ پر ایک سفید فام سادہ امریکن لڑکی کے ساتھ وہ یہ کہتے ہوئے ہمارے گھر داخل ہوا: میری بیوی نینسی سے ملو۔ سفر کی تھکان اور بیماری کی وجہ سے مہدی بہت کمزور لگ رہا تھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ چائے اور سینڈوچ کھلانے کے بعد ہم نے ان سے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا کہ شام میں ملیں گے۔ شام آئی اور گزر گئی۔ 7 بجے مجھے فکر ہونے لگی کہ مہدی اب تک کیوں باہر نہیں نکلا۔ آہستہ آہستہ اور پھر زور سے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر بھی کوئی جواب نہ آنے پر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ موبائل فون سے پہلے کے دن تھے۔ یا اللہ، یہ دونوں کہاں غائب ہو گئے؟ خدا کرے مہدی خیریت سے ہو۔ تقریباً 10 بجے رات کو مہدی اور نینسی واپس لوٹے۔ مہدی، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ذرا سی ہوا کھانے نکل گئے تھے۔ دوسرے دن مہدی اٹھنے سے قاصر تھا۔ آگے کے 4 دن ہمارے لیے بے حد خوشی اور اس کے ساتھ بہت تشویش کے تھے۔ مہدی پاکستان جانا چاہتا تھا اور یہ ظاہر تھا کہ وہ یہ سفر نہیں کر سکتا۔ میری بیوی شدید مخالف تھیں۔ مہدی کا صرف ایک بھائی آفتاب وہ فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ تھا۔
مہدی اپنے بھائی کو آخری خدا حافظ کہنے اور پاکستان جانے کے لیے بےتاب تھا، مگر اس کی حالت اس قابل نہیں تھی۔ ہم سب نے اس کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے قریب نیو یارک جانے کا مشورہ دیا۔ بادل ناخواستہ مہدی واپس ہو گیا۔ 7 نومبر 1999 کو مجھے آفتاب کا 1 نومبر کا لکھا ہوا خط ملا۔ تم کو شاید ابھی تک نہ معلوم ہو، 30 اکتوبر کی شام کو نینسی سے بات کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے مہدی کا فوراً انتقال ہو گیا۔ اس کے 2 مہینے بعد آفتاب کی بیگم کا خط ملا کہ 10 دن قبل آفتاب بھی ہارٹ اٹیک سے اپنے بھائی سے جا ملے۔ اسی وجہ سے میں آج تک خود کو مورد الزام قرار دیتا ہوں کہ مہدی کی 2 آخری دیرینہ تمناؤں بھائی اور پاکستان سے ملنے کی میں نے پوری نہیں کرنے دی۔ مہدی کی زندگی کا زیادہ حصہ باہر گزرا، مگر اس کو پاکستان سے دلی محبت تھی۔ پاکستان آج اپنے منفرد انگریزی زبان کے شاعر کو بھول گیا ہے، جس نے شاید والٹ وٹمن اور شیکسپیئر سے بھی اچھی ایک نظم مائی گاڈس لکھی ہو۔ اس کا اردو ترجمہ ظفر کی عنایت سے مہدی علی سلجوق کی یاد تازہ رکھنے اور اردو زبان کی خدمت کے لیے، جس سے ہم دونوں کو بے پناہ محبت رہی ہے، افسات میں حاضر کرتا ہوں۔ مہدی کے انگریزی الفاظ کی برابری تو میرے لیے ناممکن ہے، مگر امید کرتا ہوں کہ میرے ترجمے میں قارئین کو مہدی کی شاندار انگریزی نظم کی کچھ جھلک نظر آئے گی اور پاکستان میں اس کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی۔ شعیب غفار، لندن، 16 مئی 2025۔ نوٹ: مہدی سلجوق کی اصل انگریزی نظم امیزان اور ڈک ورک پر دستیاب ہے۔